الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زندگی انسان کی مانند مرغ بینوا، زندگی انسان کی مانند مرغ بینوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹا چہچہایا اڑ گیا. میرے واجب الاحترام محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں مختصر زندگی کے لیے بھیجا ہے. جس طرح ایک پرندہ کسی شاخ پر آ کر بیٹھ کر تھوڑی دیر چہچہا کر اڑ کر چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور یہ اپنی زندگی کی مہلت اور وقت اور مدت پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے اگلے سفر پر روانہ ہو جائے گا. انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جس طرح ایک چراغ جو ہے وہ ہوا میں رکھا ہوا ہو تو وہ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی بھی موت کی ایک جھونکے کی محتاج ہے. جس طرح ہوا آ کر چراغ کو بجھا دیتی ہے، اسی طرح جب موت کا جھونکا آئے گا تو انسان جو ہے وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جائے گا. تو بھائیو دوستو بزرگو، یہی وقت ہے کہ ہم موت کی جو ہے وہ تیاری کر لیں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وما كان لبشر من قبلك الخلد، کہ اے میرے نبی آپ سے پہلے میں نے کسی انسان کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اجازت نہیں دی. تو جو بھی اس دنیا میں آیا وہ مختصر وقت کے لیے آیا، اور جس نے بھی اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت میں بھی چمکایا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جس طرح کوئی مسافر یا رہ گزر زندگی گزارتا ہے. جب مسافر کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں پر صرف اور صرف اپنے آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور آرام کر کے وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کو بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ انسان یہاں پر آ کر اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے پھر وہ اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے گا. کیونکہ انسان کا جو اصل وطن اور اصل گھر ہے وہ دنیا نہیں بلکہ جنت ہے. اور انسان کی زندگی دنیا میں
ایسی ہی ہے جیسے انسان جو ہے وہ قید خانے میں زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے ایسی ہے جس طرح وہ قید خانے میں زندگی گزار رہا ہو، اور کافر کے لیے ایسی ہے جیسے وہ جنت میں زندگی گزار رہا ہو۔ حدیث کی بظاہر تشریح تو یہی ہے کہ مسلمان کے اوپر اور مومن کے اوپر دنیا میں کچھ قواعد اور کچھ اصول ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں جن کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور کافر کے اوپر کوئی احکامات، کوئی اصول اور قواعد و ضوابط نہیں ہیں، وہ اپنی من چاہی اور من مانی کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو وہ محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کی ایک عجیب تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور مسلمان اس کے اوپر دنیا میں، یعنی اس کو دنیا میں اتنی خوشی اور مسرت ملی ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئی ہو، پھر بھی اس مسلمان کی دنیا کی زندگی ایسی ہے جنت کے مقابلے میں کہ وہ جہنم قید خانے میں اور جیل میں زندگی گزار رہا ہو۔ اور دوسرا جو جملہ ہے اور حصہ ہے حدیث کا کہ وہ جنت الکافر، تو محدثین فرماتے ہیں کہ ایک کافر کی جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اوپر دنیا میں جب سے وہ پیدا ہوا مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیف، مصائب وہ آنا شروع ہوئے، اور مرتے دم تک ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے وہ تکلیفیں اور مصیبتیں نہیں ہٹی، پھر بھی اس کافر کی دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے وہ جنت میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس کو ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزار لیں، اور جب اس کو ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی چمکائیں گے، اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں انعامات سے نوازیں گے۔ فرماتے ہیں کہ موت تو اٹل ہے، یہ تو آنی ہے، ہر صورت میں آنی ہے، اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک خادم رکھا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ آپ وقتاً فوقتاً مجھے موت کی جو ہے نا خبر دیا کرو، اور وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کیا کرو۔ تو وہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے موت کا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو اس سے ہٹا دیا کہ آپ کسی اور کام میں لگ جائیں۔ تو اس نے فرمایا کہ حضرت کیا ابھی موت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے اپنے بالوں کی طرف، داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں چند سفید بال آ گئے تھے، فرمایا کہ یہ بال مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ملک الموت سے پوچھا، عزرائیل علیہ السلام سے، کہ آپ جب آتے ہو تو اپنے آنے سے پہلے اپنے آنے کی خبر دیا کرو، پیغام بھیج دیا کرو، تاکہ انسان جو ہے وہ سنبھل کر جائے اور اپنے لیے کچھ تیاری کرے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنے آنے سے پہلے پیغام بھیجتا ہوں اور خبر بھیجتا ہوں۔ تو میں کیسے؟ کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے
تو یہ میرے آنے کا پیغام ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ جب کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے تو یہ موت کا پیغام ہے۔ کسی کے نظر کا 6/6 نہ رہنا، نظر کا کم ہو جانا، یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ اور اسی طرح لو بیک کا پین ہونا، کمر میں درد ہو جانا، یہ بھی موت کا پیغام ہے۔ یہ بھی ایک میسج ہے ملک الموت کی طرف سے، لیکن ہم اپنی ناسمجھی میں اور کم عقلی میں اس میسیجز کو رسپونڈ ہی نہیں کرتے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ملک الموت جو ہے عزرائیل علیہ السلام ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو بھائی دوستو بزرگو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کی تیاری میں لگے رہیں۔ یہی وقت ہے اور یہی موقع ہے موت کی تیاری کا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے اور پھر جو ہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ کاش ہمیں دوبارہ موقع مل جاتا، اور ایسا نہ ہو کہ ہم جب وہاں جائیں تو اللہ رب العزت سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیے تاکہ ہم اچھے کام کریں اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچیں گے، لیکن اللہ رب العزت دوبارہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، یہی موقع ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا بہترین مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے تو اس مہینے میں عبادتوں کی جو فضیلت ہے اس کو بڑھا دیا ہے، عبادت کے ثواب کو بڑھا دیا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو گیا۔ اب اگر ہم ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اور ایک فرض کا ثواب کتنا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک فرض کا ثواب 3,35,04,332، یہ ایک فرض کا ثواب ہے، 3,35,04,332 درجے ایک فرض کا ثواب ہے۔ تو اگر ہم اس رمضان میں ایک فرض پڑھیں گے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو اگر 3,35,04,332 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 70 سے تو کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا، اس میں بھی حساب نہیں آئے گا۔ اگر سنت پڑھیں گے تو سنت جو ہے وہ فرضوں میں شمار ہوتی ہے، نوافل فرضوں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے انسان کے ساتھ، اور اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اللہ رب العزت کبھی نہیں چاہتے کہ میرا انسان اور میرا بندہ جو ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ 70 کا جو عدد ہے یہ تو صرف انسان کے سمجھ آنے کے لیے کہا ہے کہ انسان کے ذہن میں اور سمجھ میں، عقل میں، فہم میں یہ اعداد جو ہیں یہ آ جاتے ہیں، ورنہ تو اللہ رب العزت تو انسان سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جانے برداشت نہیں کر سکتی، پورا بدن جلنا تو الگ بات ہے، ایک انگلی بھی آگ میں جلنے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ رب العزت جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دے؟ اگر کمزوری اور کوتاہی ہے تو ہماری ہے۔ ہم جو ہے اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا
تاکہ ہم اللہ رب العزت کی احکامات کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ہم کوتاہیاں کرتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو بھائی دوستو بزرگو، یہی موقع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس رمضان المبارک میں ہم جتنا بھی عبادت کر سکیں اتنا ہی ہمارے لیے کم ہے، جتنا زیادہ تلاوت کر سکیں اتنا ہی کم ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو تراویح تھی وہ جب ختم ہوتی تھی تو سحری کا ٹائم ہوتا تھا، حالانکہ 70-80 سال کی عمر میں ان کی جو تراویح تھی وہ سحری کے وقت ختم ہوتی تھی، اور جب سحری کرتے اور سحری سے فارغ ہوتے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا، فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو پھر اور معمولات میں لگ جاتے۔ تو گھر کی مستورات جو تھی ان کو فکر ہو گئی کہ حضرت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ضعیف ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو جائے۔ تو حضرت سے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت ایک دن ناغہ کر کے آپ جو ہے تراویح پڑھ لیا کریں، لمبی جو تراویح ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا پتہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ تو گھر کی مستورات نے قاری صاحب جو تراویح پڑھانے کے لیے آتے تھے ان کے پاس بچہ بھیجا کہ آپ جو ہے ایک دن بہانہ کر لیں، کیونکہ حضرت تو مان نہیں رہے، آپ ایک دن بہانہ کر لیں کہ حضرت میری طبیعت خراب ہے اس لیے آج آرام کریں گے۔ تو قاری صاحب آئے اور 1-2 رکعت پڑھا کر اس میں 2 پارے پڑھے، 3 پارے پڑھے، پھر فرمایا کہ حضرت آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے آج آرام کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ صحیح ہے، کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ دوسرے کے جو عذر تھے وہ بہت جلدی قبول کر دیا کرتے تھے۔ تو جب قاری صاحب نے عذر کیا تو محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے، آپ آرام کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ یہیں پر میرے بسترے پر آرام فرما لیں۔ تو بہت اصرار کے بعد جو ہے اس قاری صاحب کو اپنے بسترے پر سلا دیا، لائٹ بند کی، اور قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو کوئی میرے پاؤں کو دبا رہا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کون تھے؟ محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے مرید کے پاؤں کو دبا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں آپ کی طبیعت خراب ہے اس لیے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا۔ جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ خدمت سے جو ہے خدا ملتا ہے، تو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو اس قاری صاحب نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت اس سے بہتر ہے کہ آج کھڑے ہو جاتے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے اور سحری تک جو ہے وہ قرآن تراویح میں سنے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 63 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے، 60 قرآن دن اور رات میں، ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے، تو 60 قرآن دن اور رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن تراویح میں سنتے تھے۔ 63 قرآن پاک وہ رمضان المبارک میں ختم کرتے تھے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے اکابرین نے تو ایسا رمضان گزارے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا پتہ اگلے سال کس کو یہ رمضان نصیب ہوتا ہے۔
بھائی اللہ نے یہ غنیمت اور یہ موقع عطا فرمایا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. جتنا بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. اور یہ مہینہ تو ہے ہی مشقت اٹھانے والا مہینہ. 11 مہینے ہم آرام کرتے ہیں، اگر اس ایک مہینے میں ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ یا اللہ ہم تو کمزور تھے، ہم بہت عاجز تھے، 11 مہینے کچھ نہ کر سکے، یہ ایک مہینہ آیا تھا اس میں ہم نے اپنے آپ کو تھکایا. تو بھائی دوستو بزرگوں، اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تھکائیں. ہماری جو آنکھ ہے یہ وہ نیند کو ترس جائیں. اگر اس آنکھ کو آج ہم نیند کے لیے ترسائیں گے تو کل یہ آنکھیں قبر میں میٹھی نیند سوئیں گی. اگر اس جسم کو آج ہم تھکائیں گے تو یہ جسم کل جنت میں مزے سے آرام فرمائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو صحیح طور پر اور اس رمضان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتیں پڑھ لیں.